آل عمران کی آیہ نمبر 81 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عہد کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ سے لیا تھا۔ تو بنیادی طور پر 3 طرح کے عہد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پوری انسانیت سے لیا، اور جس کا تذکرہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے، الستُ بربکم۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام نے اقرار کیا، قالوا بھلا، کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور دوسرا عہد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے علماء سے لیا، کیونکہ ان کے پاس انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے کتابیں پہنچی تھیں، ان کے پاس علم تھا، وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور ان کو اس بات کا بھی علم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو اب ان لوگوں سے اللہ نے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ ان سے عہد لیا گیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم کیا کرو گے، دین کو بتاؤ گے، لوگوں کو بتاؤ گے آگے، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ تو خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے، اس کو چھپائیں گے نہیں۔ اور جیسا کہ بعد میں اہل کتاب نے یہ کام شروع کر دیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر یہودیوں نے بھی بات چھپانا شروع کر دی، اور بعض اور لوگوں نے بھی۔ تو بہرحال اس وقت کے علماء سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ کیا کریں گے، دین کو بتائیں گے، اس کو چھپائیں گے نہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر جس عہد کا تذکرہ ہے وہ ہے انبیاء علیہم السلام کا عہد ہے، کہ تمام انبیاء کو اللہ کی ذات نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، پھر ان سے عہد لیا۔ اور اس کے بارے میں 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عالم ارواح میں ہی اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ہر نبی سے عہد لیا اس بات کا، اور اس عہد کا یہاں پہ تذکرہ ہے جس آیت کو آج ہم پڑھنے والے ہیں، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اور جب اللہ نے انبیاء سے میثاق عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، اور وہ عہد کیا تھا کہ جب کبھی تمہارے پاس نبی آئے، تمہارے آتیتکم، میں تمہارے پاس کتاب اور حکمت سے تم کو عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے، مصدق لما معکم، وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، تو تم ضرور بے ضرور اس کی مدد کو، اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی ضرور بے ضرور مدد کرو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا تھا۔ تو یہ جو عہد ہے کس نبی کے بارے میں تھا، یا اس میں تمام انبیاء علیہ السلام داخل ہیں؟ 2 طرح کی روایات، دونوں روایات ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ تمام انبیاء کو فرمایا گیا کہ تم کیا کرو گے، جب میرا آخری نبی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو جس نبی کے زمانے میں وہ آ جائیں تو وہ ان کی اوپر ایمان لائے، ان کی تصدیق کرے۔ ایک تو یہ ہے، اور ان کی مدد کرے۔ اور دوسرا جو ہے، بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام ہیں، کہ فرمایا گیا کہ جب ایک نبی کے زمانے میں دوسرا کوئی نبی آ جائے، اور وہ نبی آئے اور وہ پہلے نبی کے پاس جو شریعت ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہے، تو اس پہلے والے نبی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی ایمان لائے، اس کی تصدیق کرے کہ یہ بھی اللہ کا نبی ہے، اور پھر لوگوں کو بھی بتائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، تم کیا کرو، اس کے اوپر ایمان لاؤ، اپنی امت کو بھی ترغیب دے۔ تو چنانچہ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے یہ ذمہ داری ان کے ذمے تھی۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ اب یہودی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی، تو اس کے اوپر ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے لگے، اللہ کی ذات نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ ہے انبیاء علیہ السلام سے اللہ کی ذات نے عہد لیا تھا، اور تمام انبیاء نے یہ عہد کیا۔ اور پھر فرمایا قال اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اصری، اور تم نے اس کے اوپر میرے اس اقرار کو قبول کر لیا؟ تو انہوں نے تمام انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ اقررنا، ہم نے اقرار کیا، اور یعنی ہم اس عہد کو قبول کرتے ہیں۔
قال فشہدوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تم لوگ گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے، ان کی تصدیق کرتے۔ ایسے تمام انبیاء اگر ان کے زمانے میں وہ آ جائیں کوئی نبی تو اس کے ذمہ بھی یہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک شان بھی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بھی بنایا گیا ہے۔ تو چنانچہ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامت صرف نہیں ہے کہ اس امت کے نبی ہیں، بلکہ انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ اور اس سے ہم ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میرے زمانے میں موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کا بھی میری شریعت کا اقرار کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا، میری نبوت کے اوپر ان کو ایمان لانا پڑتا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ عہدہ نبوت پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا، لیکن وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت اور آپ کے پاس جو کتاب اللہ نے بھیجی تھی اس کے اوپر ہی ایمان لائیں گے، اس کی ہی تشریح کریں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت نشر و اشاعت کریں گے۔ تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ ذمہ داری تھی۔ تو اس لیے جب ہم قیامت کے دن اب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مقام عطا فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور پوری انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اکٹھی ہو رہی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آگے بڑھ کر شفاعت کریں گے، اللہ کی ذات سے سفارش کریں گے، عرض کریں گے، اور حساب کتاب وہاں سے شروع ہوگا۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اسی میں انبیاء سے اقرار لیا گیا، اور پھر فرمایا فمن تولی بعد ذلک، جو اس کے بعد پھر جائے فاولئک هم الفاسقون، تو وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اب اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے اقرار لیا، تو انبیاء جیسے عظیم ہستیوں سے اقرار لیا گیا ہے، تو اب عام جو لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں، اس کی اتباع کریں۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ جب نبی جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، دوسرے نبی کی تصدیق کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی ترغیب دے رہا ہے کہ تم کیا کرو، اس نبی کی بات کو مانو، یہ اللہ کا نبی ہے، تو اب کسی نبی کے پاس، کسی عام آدمی کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ اس بات کو اوپر اڑ جائے کہ میں کسی نبی کی تصدیق نہیں کرتا ہوں، میں اس کو نبی نہیں مانتا۔ ایسا کسی عام بندے کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ جب کہ نبی بتا رہا ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو فمن تولی بعد ذالک، جو بعد میں پھرنے والا ہے تو وہ بہرحال نافرمان ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا پس اللہ کے دین کے بغیر تم اور دین کو تلاش کرتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کے تابع ہے جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، طوعاً او کرہن، طوعاً مینس کہ اپنی پسندیدگی سے، خوشی سے، او کرہن یا مجبوری سے، سب اللہ کے تابع ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو آج وہ نبی کی بات کو نہ مانے اور کہے کہ میں تو مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانے والا نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اور پھر اللہ حساب لے گا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے میرے نبی آپ فرما دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو ہمارے اوپر اتارا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور اس پر ایمان لے آئے جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو کچھ عطا فرمایا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور ان کے رب کی طرف سے انبیاء کو، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یعنی کتابیں دی، صحیفے دی، ہم ان کے اوپر بھی ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے نبی ہیں۔
تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، تو اس میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع دار ہیں، اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اقرار کا ذکر فرمایا، وعدے کا ذکر فرمایا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا گیا اور تمام انبیاء کے بارے میں، اور خاص طور پر اس میں ایک روایت کے مطابق کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، کہ جب وہ آئیں گے تو تم لوگ اس کی تصدیق کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے اور ہمیں اتنی عظیم نبی عطا فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔